کسی کی سوچ پچھلے درس میں نے نفس لوامہ کے متعلق کچھ تشریح کی تھی، اور اگرچہ بات کچھ زیادہ تھوڑا سی مشکل سی تھی، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس میں بڑی دلچسپی لی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ضمیر جسے کہتے ہیں یا کانشس جسے کہتے ہیں، جسے نفس لوامہ کہہ کے پکارا گیا ہے، وہ کوئی بنی بنائی چیز نہیں ملتی خدا کی طرف سے۔ اس کے اندر آج خود یہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہ شر اور خیر میں، غلط اور صحیح میں امتیاز کرے۔ معاشرہ اس ضمیر یا نفس لوامہ کو مرتب کرتا ہے، اور جس قسم کا معاشرہ ہوتا ہے اسی قسم کی وہ ضمیر بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس ساری تفسیر کو جو میں نے پورے درس میں بیان کی تھی، وہ دو لفظوں میں سمٹا دیا ہے۔ ان کا تو انداز یہی تھا، فلسفیانہ انداز تھا وہ۔ میں سمجھتا ہوں وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، پھر بات بھولے گی نہیں۔ انہوں نے اپنے خطبات میں یہ کہا ہے، یہ کانشنس یا ضمیر یا لوامہ کے متعلق، کہ یہ انٹرنلائزڈ سوسائٹی ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے، معاشرہ جو سینے کے اندر سمویا ہوا ہو، بھئی یہ ہے جسے کانشنس یا ضمیر کہتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ احباب بھی اس کو یاد رکھیں گے۔ اور ضمناً ایک شعر میں بھی ذرا سا تسامح تھا، وہ میں نے کہا تھا، بہک بہک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے، وہ ہے بھٹک بھٹک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے۔ اس میں بھی بڑا لطیف سا فرق ہے۔ بات یوں ہو رہی تھی، نفس لوامہ کے معنی تھی کہ غلط بات پر کچھ ٹوکنے والی بات جو تھی۔ یہ اصل میں قانون مکافات عمل جو بنیاد ہے دین کی، جو ماحصل ہے ساری قرآن کی ساری تعلیم کا، وہ قانون مکافات عمل ہے۔ یعنی انسان کے ہر عمل، ارادے، خواہش، آرزو تک اپنا نتیجہ مرتب کر کے رہتی ہے، اور اس کے لیے یہ خصوصیت نہیں کہ وہ اسی دنیا کے اندر مرتب کرے۔ قرآن کی روح سے چونکہ زندگی مسلسل چلتی ہے، اس لیے وہ اس کے بعد کی زندگی کے اندر بھی مرتب کرے۔ تو اصل چیز یہ ہے قانون مکافات عمل۔ یہ بعد کی زندگی کے متعلق اعتراض کیا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے، کہ یہ صاحب انسان مر جاتا ہے، وہ مردہ ہے، اس کی لاش ہوتی ہے، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا دوبارہ زندہ کرنا قرآن لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتا، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ تم اسے ناممکن سمجھتے ہو نا، کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں تو پھر دوبارہ اس کا زندہ ہونا۔ یہ کہو کہ یہ ساری کائنات خدا عدم سے، نتھنگنیس سے وجود میں لایا ہے۔ جب کچھ نہ تھا اس میں سے یہ اتنی بڑی کائنات بن گئی، تم خود بھی کچھ نہیں تھے اور یہ بن گئے۔ تو اگر وہ جو عدم جسے نتھنگنیس کہتے ہیں، اس سے اتنی بڑی کائنات وجود میں آتی ہے، تو اس میں تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ گل سڑ گئی صحیح، کچھ تو ہوتا ہے ان کا باقی۔ یعنی وہ ان کے اعتراض کا یہ جواب ہے، اور یہ جواب بڑا عمدہ جواب یہی ہے کہ یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ان کو تمثیلات میں بیان کیا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں زندگی میں انسان یا فرد کس شکل میں پیدا ہوگا، کیسی صورت اس کی ہوگی، اس سے قرآن بحث نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان کہ انسان وہاں زندہ ہوگا، یہ زندگی اور اس کے سارے واقعات کے یاد ہوں گے اسے، یہاں کے تمام اعمال کا اثر، نقش وہ اس کے نفس پر ہوگا، اور وہ اس کے مطابق اس کی جسے جزا یا سزا کہتے ہیں۔ جزا اور سزا کا بھی الفاظ کچھ وہ صحیح مفہوم جو ہے اس کے متحمل نہیں ہوتے۔ انسان کی زندگی کے متعلق یہ وہاں متعین ہوگا کہ وہ کس درجے میں پہنچتی ہے، وہ جس میں قرآن نے پہلے یہ کہا تھا کہ
لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، وہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے، جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے۔ وہ تو یہ ارتقائی منازل میں آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کی ساری بات ہے۔ تو بہرحال اسے قانون مکافاتی عمل کہا جائے گا۔ تو قرآن نے کہا تھا کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ ہمیں اس کی قدرت حاصل ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، کہ انسان بنان انگلیوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ مجازی طور پر ہر وہ چیز جس سے گرفت کسی چیز کی ہو، جس سے کسی چیز کو قابو میں لایا جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان کی وہ قوتیں جس سے وہ دوسرے کی ہر عمل کو قابو میں اپنے لاتا ہے، ہمیں اس کی قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کو پھر استوار کر دیں۔ یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے ہمارے لیے۔ بات تو یہ کہنا ہے اس نے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ایک برحق شے ہے، اور یہ قانون مکافات عمل کے لیے ضروری چیز ہے۔ کہا کہ یہ انسان جو اس قسم کے اعتراضات کرتا ہے کہ زندگی نہیں ہے، مکافات عمل کا قانون نہیں ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، عجیب چیز ہے۔ کہتا ہے کہ انسان جس روش کی زندگی بسر کرتا چلا آ رہا ہے، اس کا عادی ہو گیا ہوا ہے، لوٹ کے مال کا عادی ہو گیا ہے، ڈاکے کا چسکا پڑ گیا ہے، فریب کی کمائی کو سہل الحصول جان رہا ہے، اور بڑے مزے سے اور عیش سے گزر رہی ہے۔ اصل میں وہ چاہتا یہ ہے کہ اسی طرح سے ہی زندگی اس کی گزرتی جائے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ یہ جسے آپ کہتے ہیں خدا کا پیغام، رسالت کی تلقین، قرآن کی تاکید، وہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ غلط نہج کی زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں، انہیں روک دیا جائے کہ یہاں تک تو تم کر چکے، آگے نہ کرنا۔ یہ ہے چیز، اور یہی بات ان کو ناگوار گزرتی ہے یا ان کے فائدے میں نہیں ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جس انداز سے زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی سے ہم کرتے چلے جائیں۔ کہا اصل وجہ یہ ہے، یہ اعتراضات تو جسٹیفیکیٹری چیزیں ہیں، یوں ہی ایک منطقی استدلالات ہیں جن سے وہ یہ کہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ بنیاد تو قانون مکافات عمل کی ہے۔ اب وہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں، وہ ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے وہ بات ہے۔ کرامن کاتبین ہیں، وہ ہر چیز لکھتے رہتے ہیں، وہ جو نوشتہ ان کا ہوتا ہے اسے اعمال نامہ کہتے ہیں۔ اس اعمال نامے میں انسان کا ہر عمل درج ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بات ٹھیک ہے سمجھنے کی، لیکن قرآن کا انداز، اسلوب بیان ایسا ہے کہ وہ ہر سطح کے انسان کو بات سمجھا دیتا ہے۔ بات تو یہ چیز ہے کہ کوئی عمل کسی کا ضائع نہیں جائے گا، ریکارڈ کیا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا، اس کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ عوام کو سمجھانے کے لیے یہی بات صحیح کہ وہ لکھنے والے فرشتے ہیں، لکھیں گے۔ اگر بات وہاں پہنچائی جائے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہارا ہر عمل نتیجہ پیدا کرے گا، یاد رکھو غلط بات کی سزا ملے گی۔ تدبر میں جو اونچی سطح کے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن اپنا انداز اختیار کرتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ، کیا بات ہے۔ کہتا آج انسان کی کیفیت یہ ہے کہ غلط کار سے غلط کار انسان کے متعلق بھی جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ جو کہتے ہیں نا جسٹیفیکیٹری ریزنز، تو وہ اپنے جواز میں، تائید میں، اپنی حق میں عجیب عجیب قسم کے دلائل دیتا ہے۔ پھر واقعی بڑے سے بڑے مجرم سے بھی آپ بات کر کے پوچھئے، کہیے کہ یہ کیوں کیا، وہ بھی اپنے حق میں کچھ دلیلیں دیتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ایکشن کو۔ کہا کہ آج تو تم یہ کر سکتے ہو کہ کوئی پوچھے کہ یہ غلط کام کیوں کیا ہے تو اس کے لیے
جسٹیفیکیشنز پہ